محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ اور یہ نصیحت حاصل کون کرے گا؟ جس کو اللہ عز و جلال سے ملاقات کا شوق ہے، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اور جو منہ پھیر لے گا، اللہ عز و جلال تو مستغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ اللہ عز و جلال پر ایمان لانے والے اور اللہ عز و جلال پر ایمان نہ لانے والے کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا۔ جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی خبر صحابہ کو دی ہے، اللہ عز و جلال اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے خون کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاد کا موقع آتا ہے، وہاں بھی حکم کیا دیا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان سے قتال کرو جن کا اللہ پر ایمان نہیں، جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں۔ تو گویا قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ کافر اور مسلمان کے درمیان ایک حد فاصل بنائی گئی۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے ہی انسان شریعت کی وعظ و نصیحت اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن ان ينکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ یہ شرعی حکم ہے، لیکن اس شرعی حکم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا اضافہ کیا ہے، جب بھی تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اور ان کی مدت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنو کہ وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکیں۔ آخر میں کس بات کا اضافہ کر دیا؟ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ نصیحت تو اس شخص کے لیے ہی لینا آسان ہوتا ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ وہ ایک بنیادی اور اساسی چیز ہے جو انسان کو اخلاص کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ مشرکین اس نعمت سے چونکہ محروم تھے، اس لیے وہ اخلاص کی طرف نہیں جاتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے محبوب اپنی زبان سے آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہی ہے۔ اور جو شخص اس بات کا امیدوار ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ عز و جلال کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، اطاعت، ان کے پیچھے لگنا، ان کا کہا ماننا، جب تک آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو مکمل ہی نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ بہترین نمونہ کون سمجھتا ہے؟ جو اللہ عز وجل سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے اور اللہ عز وجل کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو مالک الملک نے یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نمونہ پیش کیا تو وہاں بھی آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ بھی ساتھ ہی کر دیا۔ آخرت کے دن پر ایمان ہو تو تبھی انسان شریعت کو قبول کرتا ہے اور شریعت کے احکامات کی طرف جاتا ہے۔ اس کا شرع صدر ہوتا ہی اس وقت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اس چیز سے اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ ادب اللہ نے سکھایا ہے، یہ اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، تبھی جا کے انسان پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد تمہارا آخرت پہ ایمان ہوگا تبھی تم یہ کر سکو۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو حکمران ہیں۔ تمہارا جب کسی چیز میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، اس کا بہترین حل کہاں سے ملے گا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ لیکن لوٹاؤ گے بھی تو تم کب لوٹاؤ گے؟ جب تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹانا یہ تمہارے لیے بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔ لیکن اس انجام سے بھی واقفیت اس کو ہی حاصل ہوتی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کس قدر خوبصورتی سے ایک بات پیش کرتے ہیں، انما العالم اذا اتیتہ فی بیتی فلم تجدہ قص علیک بیتہ یعنی وعظک بیتہ فحالہ وہیئتہ۔ جب تم کسی عالم کے پاس آؤ تو علم والا اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ گھر میں نظر نہ بھی آئے تو اس کا گھر تمہیں ضرور واعظ کرے، اس کے گھر کی ترتیب، اس کی ہیئت اور اس کے حالات اس بات کو سمجھا دیں کہ یہ شخص اللہ عز وجل پہ ایمان رکھنے والا ہے، اور اللہ عز وجل نے جو قیامت کے متعلق باتیں بیان کی ہیں اس قیامت کا اسے فکر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رأیت حصیرہ للصلاۃ، تمہیں نظر آئے گی اس کے گھر میں وہ چٹائی جس پہ وہ نماز پڑھتا ہے، ومصحفہ ومطہرتہ،
قرآن نظر آئے گا اس گھر میں کہ جس قرآن سے وہ تلاوت کرتا ہے، وَمِطْهَرَتَهُ، اور وہ برتن نظر آئے گا جس میں پانی ڈال کے وضو کرتا ہے، فی جانب البیت، یہ چیزیں آپ کو گھر میں نظر آئیں گی۔ ترى اثر الآخرہ، جس گھر کے اندر نماز کی یہ کیفیت، قرآن مجید کی تلاوت کی یہ کیفیت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے یہ انداز موجود ہوں، یہ انہی لوگوں کا ہی وتیرہ اور رویہ ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور یہ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ واقعتاً قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جہاں قیامت کی ان ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوا، اس کی روشنی میں اس دن پر ایمان لانے کی اہمیت کو اور اس دن پر ایمان لانے کی ضرورت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت پر ایمان لانے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 93، قال سید الفقهاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ، حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعرق الناس یوم القیامہ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک ہو جائے گا۔ وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، اور پسینہ ان کو لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قیامت کے دن کی شدت اور سختی کا تذکرہ کیا ہے کہ سورج کس طرح قریب ہوگا انسانوں کے، یہاں تک کہ لوگ پسینے کے اندر ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، جیسے روایت بیان کرتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ محشر کے دن، قیامت کے دن سورج کی حرارت اتنی ہوگی، اور چونکہ جمع اللہ فی هذا اليوم الاولین والآخرین، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کو جمع کریں گے۔ ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے وہاں یہ کیفیت ہوگی، اور سورج اس قدر قریب ہوگا، اس کی حرارت کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور کتنے لوگ تو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ بھی پیش کر دیا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن ان ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال اس دن بھی محفوظ رکھیں گے، اور اللہ ذوالجلال اس دن یا تو انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صدقہ کرنے والے ہیں جن کا صدقہ ہی ان کے لیے امبریلا اور چھتری اور مظلہ بن جائے گی. ایسے خوش نصیب لوگوں کی سب میں اللہ ذوالجلال ہمیں بھی شامل فرمائے جن کو اس دن عرش کا سایہ نصیب ہو. یہ وہ دن ہے جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے. یہ قیامت کا دن ہے اور اس کی سختیوں کا دن، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے اور بار بار کیا ہے تاکہ لوگ اس دن کے بارے میں سوچیں، سمجھیں اور پوچھیں کسی سے کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس میں کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش سے اور اس دن کی ہولناکیوں سے. قرآن مجید نے اس دن کی کچھ صفات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ شاید ان صفات کو سن کے ہی کوئی اس دن کی تیاری کرنے میں لگ جائے. یہ ایک ایسا دن ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ایسا دن جس کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے. کاش کہ کوئی اس کو سچا مان لے جو قرآن نے کہہ دیا. یہ سچائی ہی اسے ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے. ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے. یہ دنیا کی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی شیطان جو دھوکہ دینے والا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے. یہ دن حق ہے، اس کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آخرت کے دن پر انسان کا قبر سے اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ ذوالجلال کے سامنے اس کی پیشی کے بارے میں مختلف انداز سے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ہی باتیں پیش کی ہیں جن سے استدلال لیا گیا ہے کہ ہاں قیامت کا دن یہ قائم ہوگا. اس میں اس کی سچائی میں، اس کی حقیقت میں کوئی بھی شک نہیں. اللہ ذوالجلال نے تنبیہ کی ہے نشأت اولیٰ کے ساتھ نشأت ثانیہ پر. کیا فرمایا؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. کیا انسان کو یہ چیز یاد نہیں؟ وہ دیکھتا نہیں
کس طرح ہم نے نطفہ سے اسے پیدا کیا، اور آج جو ہے وہ جھگڑنے لگ گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ساتھ یہ باتیں کرتا ہے اور مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہڈی جو ہے، یہ بھربھری ہڈی قیامت کو کیسے سامنے آئے گی، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ اسے فرما دیجئے جو پہلی مرتبہ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، عدم سے وجود جس نے بخشا ہے وہ دوبارہ بھی قبروں سے اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، مرنے کے بعد بھی میں کہ عن قریب دوبارہ زندہ کیے جاؤں۔ اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، عدم سے ہم نے وجود بخشا۔ اور تیسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ قیامت کا دن تو ہوگا جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے۔ کس طرح کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا دوبارہ پھر اس کو قبر سے اٹھائیں گے، اور یہ وعدے ہیں ہمارے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال کے وعدوں سے بڑھ کے کس کے سچے وعدے ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے تو یہاں تک فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے، بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ اللہ ذوالجلال تو اس بات پر قادر ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں سے بڑی تخلیق تو آسمان و زمین کی تخلیق ہے۔ اللہ اگر آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے تو لوگ کیا ہیں؟ لیکن لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔